پاکستان ریلوے کمال سے زوال تک کی داستان۔ ریل گاڑی کا سفر بہت سے لوگوں کے لیے ہمیشہ کشش کا باعث رہا ہے۔ چلتی ٹرین کی کھڑکی سے آبادیوں، ویرانوں، جنگلوں، ریلوے پھاٹکوں، دریا کے پلوں کا نظارہ ہر بار دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کا رکنا، مسافروں کا اس میں سوار ہونا اور اترنا، اور ان کے عزیزوں کا انہیں رخصت کرنا یا استقبال کے لیے آنا، ریل کی سیٹی بجنا اور پلیٹ فارم پر لوگوں کی گہما گہمی زندگی کے سفر کا احساس دلاتی ہے۔ گلوکار مسعود رانا نے کسی فلم میں ایک نغمہ گایا تھا، تانگے والا خیر مانگدا، جو اداکار سدھیر پر فلمایا گیا تھا۔ وہ اس میں ریل گاڑی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، تھک دی نہیں گڈیے تو آنی ہے جانی ہے، کئیاں نو وچھوڑنی ہے، کئیاں نو ملانی ہے۔ ریل گاڑی کے ذریعے وچھوڑنے اور ملانے کا آغاز حکومت برطانیہ نے 150 برس قبل کراچی اور کوٹری کے درمیان ریل کی پٹری بچھا کر 13 مئی سن 1861 کو ریل گاڑی چلا کر شروع کیا۔ کراچی اور کوٹری کے بعد کوٹری اور حیدرآباد کے درمیان بہنے والے دریائے سندھ پر پل کی تعمیر کی گئی اور ریل کی پٹری کا جال بچھایا گیا۔ بڑی لائن کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام صوبوں کے مختلف علاقوں میں چھوٹی لائن بھی بچھائی گئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ بیک وقت مسافر اور مال گاڑی چلائی جا سکے، اور پھر کراچی کو پشاور سے جوڑ دیا گیا۔ 150 برس قبل انگریز سرکار نے عوام کو سفر کی جو سہولت فراہم کرنے کا آغاز کیا تھا، اس میں اضافہ اور ترقی کی بجائے تنزلی ہوتے ہوتے صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ آج کے حکمران عوام سے یہ سہولت بھی چھیننے پر تلے ہوئے ہیں۔ مرکزی ریلوے لائن کے علاوہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور علاقوں میں بھی ریل کی پٹری بچھائی گئی۔ گزرے وقتوں میں ریل کے سفر میں بڑی سہولت اور آسانی تھی۔ کم پیسوں میں لوگ دور دراز کے علاقوں میں سفر کر لیا کرتے تھے۔ ایک دور میں لوگ ریل گاڑی کی آمد سے وقت کا تعین کرتے تھے۔ ایک وقت تھا ریل گاڑی میں گورنر جنرل، صدور، وزیر اعظم اور وزراء حضرات اور افسران تواتر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں لوگ صبح ریل کے ذریعے ملازمت یا کاروبار کے لیے جایا کرتے تھے اور شام کو ریل گاڑی کے ذریعے ہی لوٹ آیا کرتے تھے۔ کراچی میں سرکولر ریلوے چلتی تھی، جس سے لوگ دور دراز اپنے کام کاج، کاروبار کے لیے جایا آیا کرتے تھے۔ لاکھوں لوگ اس سفری سہولت سے مستفید ہوا کرتے تھے، مگر کچھ حالات کی ستم ظریفی، کچھ اعلیٰ حکام کی عدم دلچسپی اور ٹرانسپورٹ مافیا کی ملی بھگت سے یہ سہولت بھی چھن گئی۔ سفر کے لیے دنیا بھر میں تیز ترین ذرائع استعمال ہو رہے ہیں اور کئی ممالک بلٹ ٹرین پر منتقل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے پڑوسی ملک بھارت میں ریلوے کا نظام بہت ہی بڑا اور مستحکم بنیادوں پر چل رہا ہے۔ اگر ہم دور نہ جائیں اور دبئی کی بات کریں تو 1950 کے عشرے میں وہاں لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے ملک پاکستان کے پہلے دارالحکومت اور معاشی ہب کراچی میں اس وقت مسافروں کے لیے ٹرام سروس ہوا کرتی تھی۔ مگر پھر وقت کا پہیہ ایسا الٹا گھوما کہ ہم چنچی رکشوں پر آ گئے، جبکہ دبئی میں جدید ترین ریلوے سسٹم رائج ہو گیا۔ اسے اعلیٰ حکام کی لاپرواہی کہیے یا عوام کی بدقسمتی، بہرحال کراچی ہی کیا پورے ملک میں ریلوے نظام کی خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز ریلوے حادثات ہوتے ہیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق سب سے پہلا حادثہ 1953 میں قیام پاکستان کے کچھ برسوں بعد پیش آیا۔ یہ دن تھا 21 جنوری 1953 کا، جب جھمپیر کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی ٹرین پٹری سے اتری اور اس میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں 200 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہ پہلا بڑا حادثہ تھا۔ پاکستان ریلوے کی تاریخ کئی بڑے حادثات سے بھری پڑی ہے۔ بھیانک ترین ٹرین کا حادثہ 4 جنوری 1990 کو ہوا، جب پنو آکل کے قریب سانگی میں ٹرین حادثے میں 307 افراد جان سے گئے۔ اس کے بعد بے شمار چھوٹے بڑے حادثات ہوئے، جبکہ ایک اندوہناک حادثہ 2 جولائی 2015 کو دوپہر 12 بجے گوجرانوالا کے علاقے جام کی چٹھا کے قریب
अपर लोयर चनावा नहर पर चनावा पुल टूटने से पाक फौज के अहलकारों को लाने वाली एक ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन में तकरीबन 300 पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स के सिपाही और इनके अहले खाना सवार थे। पाकिस्तान रेलवेज में हादसात की शरह दुनिया भर में 6 नंबर पर है, जबकि बाज़ ज़राए के मुताबिक ये शरह 7वें नंबर पर है। अगर सिर्फ रेलवे हादसात पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो एक पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। साल 2019 पाकिस्तान रेलवे की तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। 100 से ज़ायद हादसात हुए। इंसानी जानों के साथ साथ महकमा रेलवे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा रेलवे हादसात शेख रशीद के दौर में हुए। रेलवेज के ज़राए के मुताबिक इन मुतादिद हादसात में ज्यादातर रेलवे के मुतादिद हुक्काम की गलतियां थीं। इसलिए किसी भी ट्रेन हादसे की ऐसी जामे इंक्वायरी नहीं हो सकी जिससे वजूहात मालूम करके किसी गलती करने वाले को सजा दी गई हो। अगर सजा दी भी गई तो छोटे स्केल के कांटे वालों को मौर्दे इल्जाम करार देकर इसे मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे को मुल्की ट्रांसपोर्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। ये महकमा अपने अंदर उरूज व ज़वाल और फिर इस्तेहकाम की तारीख लिए ट्रैक पर चले जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रेल के जरिए सालाना करोड़ों अफराद सफर करते हैं और मुसाफिरों के साथ साथ माल बर्दारी के लिए भी इस महकमे की खिदमात गिरां कदर है। ये महकमा मुल्क के उन चंद बड़े महकमों में शामिल है जिसके मुलाजमीन की तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है और 75,000 से जायद मुलाजमीन दिन रात खिदमात अंजाम देकर रेल का पहिया चला रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ये महकमा 75,000 से जायद खानदानों की किफालत कर रहा है तो गलत ना होगा। 2014 में वजारत रेलवे ने महकमे की तरक्की के लिए विजन 2025 पेश किया, जिसके तहत रेलवे के निज़ाम को बेहतर करते हुए अवाम का महकमे पर एतमाद बहाल करना और महकमे की सालाना आमदन में इजाफा शामिल था। सीपैक मंसूबे में रेलवे को भी शामिल किए जाने के बाद विजन 2025 के तहत पहले मरहले में 2017 तक नए इंजनों की खरीदारी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा, वक्त की पाबंदी और मुसाफिर बरदार गाड़ियों में इजाफा करना शामिल था। विजन 2025 के दूसरे मरहले में नए ट्रैक की बहाली, निज़ाम में इस्लाहात और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल है, मगर हुनूज दिल्ली दूर अस्त वाली सूरत हाल दिखाई देती है। खुदा करे कि आइंदा आने वाली हुकूमत इस मंसूबे पर संजीदगी और बर्क रफ्तारी से काम करे ताकि पाकिस्तान में भी पुरानी ट्रेनों की बजाय बुलेट ट्रेन चले, जिसके बाद ट्रेनों के आगे झंडे लहराने या लालटेन दिखाने का अमल माजी का किस्सा बन जाए और अवामुल नास इस जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो सकें।